کر آئی ہوں عیدگاہ۔ تو آئیے لیٹس ڈو اٹ کرتے ہیں عیدگاہ۔ چلیے، یعنی کہ رمضان کے پورے 30 روزوں کے بعد عید آئی ہے۔ آج ہم اس کو کریں گے اور اس کو پڑھیں گے بھی، اس کو سمجھیں گے بھی۔ 30 روزوں کے بعد عید آئی، کتنی سہانی اور رنگین صبح ہے۔ درختوں پر کچھ عجیب ہریالی ہے، کھیتوں میں کچھ عجیب رونق ہے، آسمان پر کچھ رنگینی ہے۔ آج سورج دیکھو کتنا پیارا ہے، کتنا ٹھنڈا ہے، گویا دنیا کو عید کی مبارکباد دے رہا ہے۔ گاؤں میں کتنی چہل پہل ہے، عیدگاہ جانے کی دھوم ہے۔ کسی کے کرتے میں بٹن نہیں ہے تو پڑوس کے گھر سے سوئی دھاگا لینے جا رہا ہے۔ کسی کے سخت ہو گئے ہیں، کسی کے جوتے سخت ہو گئے ہیں تو وہ انہیں تیل اور پانی سے نرم کر رہا ہے۔ کوئی جلدی سے بیلوں کو ثانی پانی دے رہا ہے۔ عیدگاہ سے لوٹتے لوٹتے دوپہر ہو جائے گی۔ لڑکے سب سے زیادہ خوش ہیں۔ کسی نے ایک روزہ رکھا، وہ بھی دوپہر تک، کسی نے وہ بھی نہیں، لیکن عیدگاہ جانے کی خوشی اور انہی کا حصہ ہے۔ روزے بڑے بوڑھوں کے لیے ہوں گے، بچوں کے لیے تو عید ہے۔ سوئیوں کے لیے گھر میں دودھ، شکر اور میوے ہیں کہ نہیں ان کی بلا سے۔ ان کی اپنی جیبوں میں تو قارون کا خزانہ رکھا ہے، بار بار جیب سے اپنا خزانہ نکال کر گنتے ہیں، دوستوں کو دکھاتے ہیں اور خوش ہو کر رکھ لیتے ہیں۔ انہی 2-4 پیسوں میں دنیا کی ساری نعمتیں لائیں گے، کھلونے، مٹھائیاں اور بگل اور خدا جانے کیا کیا۔ اور سب سے زیادہ خوش ہے حامد، وہ 4 سال کا غریب صورت بچہ ہے جس کا باپ پچھلے سال ہیضے کی نظر ہو گیا ہے۔ یہ ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے دوستوں، اور نہ جانے کیوں زرد ہوتے ہوتے ایک دن ماں بھی مر گئی۔ اب حامد بوڑھی دادی آمینہ کی گود میں سوتا ہے اور اتنا ہی خوش ہے۔ اس کے ابا جان روپے کمانے گئے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کے ابا جان روپے کمانے گئے ہیں، وہ بہت سی تھیلیاں لے کر آئیں گے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے ابو مرے نہیں ہیں، وہ کمانے گئے ہیں اور وہ بہت سی تھیلیاں لے کر آئیں گے۔ امی جان اللہ میاں کے گھر اس کے لیے بڑی اچھی اچھی چیزیں لینے گئی ہیں، اس لیے حامد خوش ہے۔ امید تو بہت بڑی چیز ہے۔ حامد کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، سر پر ایک پرانی دھرانی ٹوپی ہے جس کا گوٹا سیاہ ہو گیا ہے، پھر بھی خوش ہے وہ۔ جب بھی اس کے ابا جان تھیلیاں اور امی جان نعمتیں لے کر آئیں گی تب وہ دل کے ارمان نکالے گا۔ وہ بول رہا ہے کہ جب وہ میرے ابا اماں لے کر آئیں گے۔ بد نصیب امینہ اپنی کوٹھی میں بیٹھی رو رہی ہے۔ آج عید کا دن ہے اور اس کے گھر میں دانہ نہیں ہے۔ کسی نے بلایا تھا اس نگوڑی عید کو۔ امینہ کہتی ہے کس نے بلایا تھا یہ نگوڑی عید کو، کیونکہ عید میں تو بچوں کو خوشی چاہیے، وہ خوشی ہے نہیں، تو وہ غصے میں کہہ رہی ہے کہ کس نے بلایا تھا اس عید کو، اس کے گھر میں اس کا کام نہیں۔ لیکن حامد کسی کے مرنے جینے کا کوئی مطلب نہیں، اس کے اندر روشنی ہے، باہر امید ہے۔ حامد اندر جا کر دادی سے کہتا ہے تم ڈرنا نہیں اماں، میں گاؤں والوں کے ساتھ نہ چھوڑوں گا، میں سب سے پہلے آؤں گا، بالکل نہ ڈرنا۔ لیکن امینہ کا دل نہیں مانتا۔ گاؤں کے بچے اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، حامد کیا اکیلا ہی جائے گا؟ اس بھیڑ بھاڑ میں وہ کہیں کھو جائے تو کیا ہوگا؟ امینہ اسے نہیں جانے دے گی تنہا۔ ننھی سی جان پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے مگر وہ چلی تو جائے، یہاں سویاں کون پکائے گا؟ بھوکا پیاسا دوپہر کو لوٹے گا تو کیا اس وقت سویاں پکانے بیٹھے گی؟ رونا تو یہ ہے۔ امینہ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس نے فہمن کے کپڑے سیے
تھے 8 پیسے ملے تھے۔ اس اٹھنی کو ایمان کی طرح بچاتی چلی آئی تھی اس عید کے لیے، لیکن کل گوالن سر پر سوار ہو گئی۔ کیا کرتی؟ حامد کے لیے کچھ نہیں ہے تو پیسے کا دودھ چاہیے ہی۔ اب تو کل 2 آنے ہی بچ رہے ہیں، 3 پیسے حامد کی جیب میں، 5 پیسے امینہ کے بٹوے میں۔ یہی تو بساط ہے، اور عید کا تہوار اللہ ہی بیڑا پار کرے گا۔ اب گاؤں سے میلہ چلا، بچوں کے ساتھ حامد بھی جا رہا تھا۔ کبھی سب دوڑ کر آگے نکل جاتے، پھر کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر ساتھ والوں کا انتظار کرتے۔ شہر کا علاقہ شروع ہو گیا۔ سڑک کے دونوں طرف امیروں کے باغ ہیں، بڑی بڑی عمارتیں آنے لگی۔ یہ عدالت ہے، یہ کالج ہے، یہ کلب گھر ہے، آگے چلیے۔ حلوائیوں کی دکانیں شروع ہوئیں، آج خوب سجی ہوئی تھی۔ یہ پولیس لائن ہے، یہاں پولیس والے پریڈ کرتے ہیں۔ رائٹ لیفٹ فارم رات کو بیچارے گھوم گھوم کر پہرے دیتے ہیں، نہیں تو چوریاں ہو جائیں۔ اب بستی گھنی ہونے لگی، عیدگاہ جانے والوں کی ٹولیاں نظر آنے لگی، ایک سے ایک زرق برق پوشان پہنے ہوئے، کوئی تانگے پر سوار، سبھی عطر میں بسے، سبھی یعنی کہ بہت زیادہ ان لوگوں کے اندر اتساہ اور امنگ تھی۔ گاؤں والوں کو یہ چھوٹا سا گروہ اپنے آپ میں مگن، چاروں طرف سے بے خبر اطمینان سے چلا جا رہا۔ اچانک عیدگاہ نظر آئی، ان میں املیوں کے درخت کا سایہ ہے جس پر جازم بچھی ہوئی ہے، اور نمازیوں کی قطاریں ایک کے پیچھے ایک دوسری نہ جانے کہاں تک چلی جا رہی ہیں۔ پختہ فرش کے نیچے جہاں جازم بھی نہیں، کہیں قطاریں کھڑی ہیں، جو آتے ہیں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے اب جگہ نہیں۔ یہاں کوئی رتبہ کوئی عہدہ نہیں دیکھا جاتا۔ اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہیں، یعنی کہ اسٹوڈنٹ کوئی بھی اسلام میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی بھی چھوٹا ہے کوئی بھی بڑا، سب کے لیے ایک ہی برابر کا وہ چلتی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہیں، کوئی چھوٹا کوئی امیر کوئی غریب نہیں ہے۔ دیہاتیوں نے بھی وضو کیا اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ کتنی باقاعدہ منظم جماعت ہے، لاکھوں آدمی ایک ساتھ جھکتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ عمل برابر ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا رہا تھا گویا بجلی کے لاکھوں بتیاں ایک ساتھ روشن ہو جائیں اور ایک ساتھ بجھ جائیں۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، کوئی ایسی کشش جس نے سب کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ نماز ختم ہو گئی ہے، لوگ ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں، پھر مٹھائیاں اور کھلونوں کی دکانوں پر پرودھارا ہوتا ہے۔ ہمارے دیہاتیوں کا یہ گروہ اس معاملے میں بچوں سے گم پرجوش نہیں ہے۔ یہ دیکھو ہنڈوالا، یہ 1 پیسہ دے کر چڑھ جاؤ، کبھی آسمان پر جاتے معلوم ہوگے کبھی زمین پر گرتے، 1 پیسہ دے کر بیٹھ جاؤ، 25 چکروں کا مزہ لو۔ اب وہاں پر جو تھا وہ شروع ہو گیا میلہ۔ محمود اور محسن، نور اور سمیع ان گھوڑوں اور اونٹوں پر بیٹھ گئے ہیں۔ حامد دور کھڑا ہے، 3 ہی پیسے تو اس کے پاس ہیں، ذرا سا چکر کھانے کے لیے اپنے خزانے کا 1/3 نہیں دے سکتا۔ اب حامد نہیں دے سکتا، اس کے پاس 3/3 پیسے ہیں، ذرا سا چکر کھانے وہ سوچ رہا ہے۔ دیکھیے کتنی سمجھداری ہے اس کے اندر کہ وہ سوچ رہا ہے ذرا سا ہی تو چکر لگے گا، اب میں یہ پیسے بھی اس میں خرچ کر دوں۔ سب اترتے ہیں، اب کھلونے لیں۔ ادھر
ادھر دکانوں کی قطاریں لگی ہیں، لائنیں لگی ہیں، طرح طرح کے کھلونے ہیں، سپاہی، گجرا، راجا اور وکیل، دھوبن، بشتی اور سادھو۔ واہ کتنے خوبصورت کھلونے ہیں وہاں پر، کتنے خوبصورت۔ اور بولا ہی چاہتے ہیں محمود۔ سپاہی لیتا ہے خاکی کی وردی، لال پگڑی، کندھے پر بندوق، معلوم ہوتا ہے ابھی قواعد کے لیے چلا آ رہا ہے۔ محسن کی بشتی پسند آیا، کمر جھکی ہوئی ہے، اس پر مشق رہے ہوئے ہیں، مشق کا منہ ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے کتنا خوش ہے، شاید گیت گا رہا ہے، مشق سے پانی انڈیلیا ہی چاہتا ہے۔ نورے کو وکیل سے پریم ہے، کسی ذہانت ہے اس کا، منہ پر کالا چوغا پہنے، نیچے سفید چکن کی جیب میں سنہری زنجیر، ایک ہاتھ میں قانون کی کتاب لیے ہوئے، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کسی عدالت سے چڑھ کر بحث کر کے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سب 2 پیسے کے ہیں، اب یہ سب جو ہیں وہ 2 پیسے، مگر حامد 2 پیسے کا ایک کھلونا لے لے تو پھر وہ کیا لے گا؟ نہیں، کھلونے فضول سے ہیں، کہیں ہاتھ سے چھوٹ پڑے تو چور چور ہو جائیں۔ دیکھیے حامد کتنی سمجھداری کی بات کر رہا ہے کہ یہ کھلونے تو ہاتھ سے چھوٹ گئے تو چور چور ہو جائیں گے، ذرا سا پانی پڑ جائے تو سارا رنگ دھل جائے گا، ان کھلونوں کو لے کر وہ کیا کرے گا؟ کس مصرف کے ہیں؟ محسن کہتا ہے میرا بہشتی روز پانی دینے جائے گا، صبح شام۔ سمی، حامد، سمی میری دھوبن روز کپڑے دھوئے گی۔ اب جو ہے وہ کہتا ہے حامد کھلونے کی برائی کرتا ہے، مٹی کے تو ہیں، گریں تو چکنا چور ہو جائیں، لیکن ہر چیز کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ للچائی ہوئی نظروں سے بھی دیکھ رہا ہے، اور اپنے پیسے بھی دیکھ رہا ہے کہ کتنے کم پیسے ہیں، میں لے کر کیا کروں گا، اور ہر چیز میں وہ کمی بھی نکال رہا ہے، اور چاہتا ہے کہ ذرا دیر کے لیے انہیں ہاتھ میں لے کر دیکھے، چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں بھی انہیں لے کر ٹچ کرے۔ ان کے ہاتھ بے سختہ پڑتے ہیں، لیکن لڑکے اتنے فیاض ہی نہیں ہوتے، خاص کر جب نیا خون ہو۔ حامد للچا تارا جاتا ہے۔ کھلونوں کے بعد اب مٹھائی کا نمبر آیا۔ کسی نے ریوڑیاں لی ہیں، کسی نے گلاب جامن، کسی نے سوہن حلوہ مزے سے کھا رکھا ہے۔ حامد ان کی برادری سے خارج ہے، کمبخت کی جیب میں 3 پیسے تو ہیں، کیوں نہیں کچھ لے کھاتا، لالچی نظروں سے سب کی طرف دیکھتا ہے۔ محسن نے حامد یہ ریوڑی لے جا، کتنی خوشبو ہے۔ حامد کو شبہ ہوا کہ یہ محض شرارت ہے، محسن اتنا فیاض طبی نہیں ہے، محسن اتنا سخی دل کا نہیں ہے، لیکن یہ جان کر پھر بھی اس کے پاس گیا۔ محسن 2 نے سے ایک ریوڑی نکال کر حامد کی طرف بڑھاتا ہے، حامد ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن ایک ٹوکری سا وہ تھا، 2 ریوڑی وہ اسے نکال کے حامد کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، حامد ہاتھ پھیلا، محسن ریوڑی اپنے منہ میں رکھ لیتا ہے۔ دیکھیے وہ اس کو للچا کر اس کو ریوڑی کو اپنے منہ میں رکھتا ہے۔ محمود، نورے، سمی خوب تالیاں بجا بجا کر ہنستے ہیں۔ حامد کھسیانا ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ غصہ سا ہو جاتا ہے۔ محسن اچھا اب ضرور دیں گے۔ حامد اللہ قسم لے جا۔ محسن کہتا ہے اللہ قسم ہو اب کی بار لے جا۔ تو حامد رکھے رہو، میرے پاس کیا پیسے نہیں ہیں؟ 3 ہی پیسے تو ہیں۔ سمی کہتا ہے 3 ہی پیسے تو ہیں، کیا کیا لوگے؟ محمود ہم سے گلاب جامن لے جاؤ۔ محسن شرعی ہے،
محسن جو ہے شرارت والا ہے، دبلا ہے۔ مٹھائی کون بڑی نعمت ہے، کتاب میں اس کی برائیاں لکھی ہیں۔ حامد کہتا ہے کون بڑی نعمت ہے، کتاب میں تو اس کی برائیاں ہی لکھی ہیں۔ حامد یہ کہتا ہے ان سے۔ پھر محسن لیکن جی میں کہہ رہے ہوگے کہ کچھ مل جائے تو کھا لیں، اپنے پیسے کیوں نہیں نکالتے؟ محسن کہتا ہے کہ تم سوچ رہے ہو منی من کہ کچھ مل جاتا تو کھا لیتے، لیکن تم اپنے پیسے بھی نہیں نکالتے ہو۔ محمود پھر کہتا ہے میں اس کی ہوشیاری سمجھتا ہوں، جب ہمارے پیسے خرچ ہو جائیں گے تب یہ مٹھائی لے گا اور ہمیں چڑھا چڑھا کر کھائے گا۔ محمود کہتا ہے کہ دیکھیے میں اس کی ہوشیاری سمجھ رہا ہوں کہ جب اس کے سارے پیسے ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ ہمیں للچا کر کھائے گا، دکھا دکھا کر کھائے گا۔ حلوائیوں کی دکانیں کے آگے کچھ دکانیں لوہے کی چیزوں کی تھیں۔ لڑکوں کے لیے یہاں دلچسپی کا کوئی سامان نہیں تھا۔ حامد لوہے کی دکان پر رک جاتا ہے، دست پناہ رکھے ہوئے تھے، وہ 10 پناہ خریدے گا، یعنی کہ چمٹا جو روٹی رکھ کر پھلایا جاتا ہے اس کو 10 پناہ کہتے ہیں۔ دادی کے پاس 10 پناہ نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ دادی کے پاس توے سے روٹیاں اتارتی ہیں تو وہ کتنی خوش ہوں گی، ان کی انگلیاں کبھی نہیں جلیں گی۔ گھر میں ایک کام کی چیز آ جائے، کھلونوں سے کیا فائدہ، مفت میں پیسے خراب ہوں گے۔ ذرا ہی دیر کو تو خوشی ہوتی ہے، پھر تو انہیں کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، وہ گھر پہنچتے پہنچتے ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کتنی سمجھداری کی بات کرتے ہیں۔ جو بچے عیدگاہ نہیں جا سکتے وہ ضد کر کے لے لیں گے اور وہ توڑ دیں گے۔ 10 پناہ کتنے فائدے کی چیز ہے۔ روٹیاں توے سے اتارو اور چولہے سے آگ نکال کر دے دو، دادی کو کہاں فرصت ہے بازار جائیں اور اتنے پیسے کہاں ملتے ہیں، روز ہاتھ جلا لیتی ہیں۔ حامد کے ساتھی آگے بڑھ گئے، کتنے خود غرض اور لالچی ہیں، سب نے اتنی مٹھائیاں لی، کسی نے مجھے ایک بھی نہ دی۔ حامد سوچتا ہے منی من میں کہ کسی نے بھی ایک نہیں دی۔ اس پر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کھیلو، میرے ساتھ کھیلو۔ اب اگر میاں محسن نے کسی کام کو کہا تو میں خبر لوں گا۔ مٹھائی اب منہ سڑے گا، پھوڑے پھنسیاں نکلیں گی، اب ہی چیوٹیاں زبان ہو جائیں گی، تب پیسے خرچ چراہیں گے۔ حامد جو ہے اپنے دل کو سکون پہنچاتا ہے یہ سب کہہ کر، کتاب میں جھوٹی باتیں تھوڑی لکھی ہے، میری زبان کیوں خراب ہوگی۔ اس نے پھر سوچا دادی دست پناہ دیکھتے ہی دوڑ کر میرے ہاتھ سے لے لیں گی اور کہیں گی میرا بچہ اماں کے لیے 10 پناہ لایا ہے، ہزاروں دعائیں دیں گی۔ ان لوگوں کے کھلونوں پر انہیں کون دعائیں دے گا؟ بزرگوں کی دعائیں سیدھی خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں اور فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اب وہ کتنی اچھی باتیں سوچ رہے ہیں۔ دکاندار نے اس کی طرف دیکھا اور ساتھ کوئی آدمی نہ دیکھ کر بولا تمہارے کام کا نہیں ہے جی، بکاؤ ہے کہ نہیں، یعنی کہ بیچنے والی چیز ہے کہ نہیں ہے، تو بکاؤ کیوں نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے دکاندار بکاؤ کیوں نہیں، یہاں کیوں لاد کر لائے ہیں، تو بتاتے کیوں نہیں کہ پیسے کا دو گے، کتنے پیسے کا دو گے، تو 6 پیسے لیں گے۔ اب وہ کہتا ہے ہم 6 پیسے لیں گے، ٹھیک بتاؤ، 5 پیسے لیں گے، لینا ہو تو لو۔ حامد کا دل بیٹھ گیا۔ حامد نے کلیجہ مضبوط کر کے کہا 3 پیسے لو گے، یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ دکاندار کی کھڑکیاں نہ سننے مگر دکاندار نے گھڑکیاں نہ دیں، برا بھلا نہ کہا، بلا کر 10 پناہ دے دیے، پیسے لے لیے۔ حامد نے 10 پناہ کندھے پر رکھ لیا، گویا بندوق ہے، شان سے کرتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس آیا۔ محسن نے ہنستے ہوئے کہا یہ 10 پناہ لایا احمق، احمد کا مطلب ہوتا ہے بیوقوف، اس کا کیا کرے گا۔ حامد نے 10 پناہ زمین پر پٹک کر کہا ذرا اپنی بہشتی زمین پر گرا کر دیکھو، ساری ملیاں چور چور ہو جائیں گی، بچہ کی۔ محمود تو یہ 10 پناہ کوئی کھلونا ہے؟ اب وہ کہتا ہے کہ 10 پناہ یہ کوئی کھلونا ہے۔ حامد کھلونا کیوں نہیں ہے، ابھی کندھے پر رکھا بندوق ہو گیا، ہاتھ میں لیا تو فقیر کا چمٹا ہو گیا، چاہو تو اس سے تمہاری ناک پکڑ لوں، چاہوں تو اس سے چھرے کا کام بھی لے سکتا ہوں۔ اب وہ یہ چیزیں بتانے لگا، ایک چمٹا جما دوں تو تمہارے سارے کھلونوں کی جان نکل جائے۔
تمہارے کھلونے چاہے کتنا ہی زور لگائیں اس کا بال باقا نہیں کر سکتے۔ میرا بہادر شیر ہے دست پناہ۔ سمیع متاثر ہو کر بولا، میری وہ دیکھ کر خوش ہوا، میری خنجری سے بدلو گے 2 آنے کی ہے۔ حامد خنجری کی طرف حقارت دیکھ کر کہا مطلب صحیح نظر سے دیکھا، میرا دست پناہ چاہے تو تمہاری خنجری کو بھی پیٹ کر پھاڑ ڈال دے گا، بس چمڑے کی جھرری لگاتی تو ڈھپ ڈھپ بولنے لگی، ذرا سے پانی لگے تو ختم ہو جائے۔ میرا دست پناہ آگ میں، پانی میں، آندھی میں، طوفان میں برابر کھڑا رہے گا۔ 2 فرق ہو گئے اب، یعنی کہ 2 مجمع ہو گئے۔ محمد محسن اور نورے ایک طرف، حامد یکو تنہا دوسری طرف۔ سمیع غیر جانب دار سے ہو گیا، یعنی جس کی طرف جو ہو گیا وہ جن گیا، جس کی طرف فتح ہوگی اس کی طرف ہو جائے گی۔ لیکن محسن محمد نورے 2 سال بڑے ہونے پر بھی حامد کے حملوں سے پریشان ہو رہے تھے۔ اس کے پاس انصاف کی قوت تھی، ایک طرف مٹی ہے دوسری طرف لوہا، جس وقت آپ کو فولاد کہہ رہا ہے۔ محسن نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کہا، اچھا پانی تو نہیں بھر سکتا؟ محسن نے جو بہشتی لیا تھا، کیا یہ جو بول رہا ہے کہ دست جو پناہ ہے تمہارا، پانی تو نہیں بھر سکتا؟ حامد نے دست پناہ سیدھا کر کے کہا، یہ بہشتی کو ایک ڈانٹ بتائے گا تو وہ دوڑتا ہوا پانی لے کر آئے گا اور اس سے دروازے پر چھڑکنے لگے گا۔ محسن کا ناطقہ بند ہو، یعنی کہ اس کا بولنا بند ہو گیا۔ محمود نے کمک پہنچائی، بچہ گرفتار ہو جائے تو عدالت میں بندے پھریں گے، تب تو وکیل صاحب کے پیروں پڑیں گے، تو بچہ کوئی پیروں میں گریں گے تو وکیل صاحب ہی کام آئیں گے۔ وکیل کو پسند حامد اس بار کا جواب نہ دے سکا۔ اس نے پوچھا، اسے پکڑنے کون آئے گا؟ نور نے کہا، یہ سپاہی بندوق والا ہے۔ حامد نے منہ چڑھا کر کہا، یہ بیچارے رستم ہند کو پکڑیں گے؟ اچھا لاؤ ابھی ذرا مقابلہ ہو جائے، اس کی صورت دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی بچے کی ماں مر جائے گی، پکڑیں گے کیا بیچارے؟ محسن نے تازہ دم ہو کر وار کیا، تمہارے دست پناہ کا منہ روز آگ میں جلے گا۔ اب محسن نے پھر ایک بار کہا کہ اس نے ایک بار پھر وار کیا کہ تمہارا جو دست پناہ روز منہ جلے گا۔ حامد نے پاس جواب تیار تھا، ہاں آگ میں بہادر گوتے ہیں جناب، تمہارے وکیل صاحب اور سپاہی بہشتی ڈرپوک ہیں، سب گھر میں گھس جائیں گے، آگ کو نہ تو کام آئے گا جو رستم ہی کر سکتا ہے۔ محمود نے ایک پھر زور لگایا، تمہارے دست پناہ باورچی خانے میں زمین پر پڑا رہے گا اور وکیل صاحب کرسی پر بیٹھیں گے۔ اب اس نے پھر ایک کہا کہ پٹک دے گا۔ حامد سے جواب نہ پڑا تو اس نے دھندلائی شروع کری، میرا دست پناہ باورچی خانے میں زمین پر پڑا رہے گا، وکیل صاحب کرسی پہ بیٹھیں گے تو جا کر انہیں زمین پر پٹک دے گا اور سارا قانون ان کے پیٹ میں ڈال دے گا۔ اس کے جواب میں بالکل جان نہ تھی، بالکل بے تکی سی بات ہے، لیکن قانون پیٹ کر ڈالنے والی بات چھا گئی، ایسی چھائی کہ تینوں کے سر منہ تکتے رہ گئے۔ حامد نے میدان جیت لیا، اس کا دست پناہ رستم ہند ہے، اس میں کسی کو بھی چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ محسن نے کہا، ذرا اپنا چمٹا دو ہم بھی دیکھیں، تم چاہو تو ہمارا بہشتی دیکھ لو۔ محمود اور نورے نے بھی اپنے کھلونے پیش کیے۔ حامد کو کوئی اعتراض نہیں، دست پناہ باری باری محمود، محسن اور سمیع کے ہاتھ میں گیا اور ان کے کھلونے باری باری سے حامد کے ہاتھ میں آئے۔ حامد نے ہارنے والے کے آنسو پوچھے
میں تمہارے چڑھا رہا تھا، سچ یہ چمٹا کھلونوں کی برابری کرے گا؟ لیکن محسن کی پاڑی پر اس کا لاد کر کوئی اثر نہ ہوا۔ چمٹے کا سکہ خوب بڑھ گیا۔ محسن، لیکن ان کھلونوں کے لیے کوئی ہمیں دعا تو نہ دے گا؟ محمود دعا کے لیے پھرتے ہوئے الٹے مار نہ پڑے۔ اماں ضرور کہیں گی کہ میلے میں یہی کے کھلونے ملے۔ حامد کی یہ بات ماننی پڑی کہ کھلونوں کو دیکھ کر کسی کی ماں اتنی خوش نہ ہوگی جتنی حامد کی دادی چمٹے کو دیکھ کر خوش ہوں گی۔ راستے میں محمود کو بھوک لگی۔ اس کے باپ نے کیلے کھانے کو دیے۔ محمود نے صرف حامد کو ساجی بنایا۔ اس کے دوسرے یار منہ تکتے رہ گئے۔ یہ اسی چمٹے کی کرامات تھی۔ 11 بجے سارے گاؤں میں چہل پہل ہو گئی۔ میلے والے آ گئے۔ محسن کی چھوٹی بہن نے دوڑ کر بھشتی کو اس کے ہاتھ سے لے لیا اور مارے خوشی کو چوا چھری تو میاں بھشتی نیچے آ رہے ہیں۔ اس پر بھائی بہن میں مار پیٹ ہو گئی۔ دونوں خوب رونے لگے۔ روئے۔ ان کی اماں جان کو کوہرام سن کر اور بگڑی۔ دونوں کو اوپر سے دو چانٹے رس کیے، یعنی کہ دونوں کو دو چانٹے مار دیے۔ میاں نور کے وکیل صاحب کا حشر اس سے بھی بدتر ہوا۔ وکیل زمین یا طلاق پر تو بیٹھ نہیں سکتا، ان کی پوزیشن کا تو خیال رکھنا ہی پڑے گا۔ دیوار میں 2 کھوٹیاں گاڑی گئیں، ان پر چیڑ کا پرانا بیڑا رکھا گیا، پیڑ پر کاغذ کا قالین بچھایا گیا۔ وکیل صاحب تخت پر جلوہ افراز ہوئے، یعنی کہ دکھایا نورِ پنگھلے میں چلنے لگا۔ معلوم نہیں پنکھے کی ہوا سے یا پنکھے کی چوٹ سے وکیل صاحب نیچے آ رہے ہیں۔ پھر بڑے زور سے ماتم ہوا اور وکیل صاحب کی لاش گھوڑے پر پھینک دی گئی۔ اب رہے میاں محمد کے سپاہی۔ اسے چٹ پٹ گاؤں کا پہرا دینے کا چارج مل گیا، لیکن پولیس کا سپاہی معمولی شخص تو نہیں جو اپنے پیروں پر چلے۔ ایک ٹوکری آئی، اس میں لال رنگ کے پھٹے پرانے کپڑے بچھا کر پالکی بنائی گئی۔ اس میں سپاہی صاحب آرام سے لیٹے۔ محمود نے ٹوکری اٹھائی اور دروازے کا چکر لگانے لگے۔ ان کے دونوں چھوٹے بھائی چھونے والے جاگتے رہو پکارتے چلتے ہیں، مگر رات تو اندھیری ہونی چاہیے۔ محمود کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، ٹوکری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑتی ہے اور میاں سپاہی بندوق لیے زمین پر آ جاتے ہیں اور ایک ٹانگ بیکار ہو جاتی ہے۔ اب میاں حامد کا قصہ سنیے۔ آمنہ ان کی آواز سنتے ہی دوڑی اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ دفتن اس کے ہاتھ میں چمٹا دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ یہ دست پناہ کہاں ملا بیٹا؟ میں نے مول لیا۔ کتنے پیسے؟ 3 پیسے کا۔ آمنہ نے چھاتی پیٹ لی۔ یہ کیسا بے سمجھ لڑکا ہے، دوپہر ہو گئی، نہ کچھ کھایا نہ پیا، لایا ہے بس دست پناہ۔ سارے میلے میں تجھے یہ چیز نہ ملی جو یہ لوہے کا چمٹا اٹھا لایا۔ اب دادی کہتی ہیں کہ یہ کیا لایا ہے، کچھ کھانے کو نہ کچھ پینے کو، اور تجھے لوہے کی چیز ہی ملی۔ حامد نے خطا وار انداز میں کہا، تمہاری انگلیاں تو جل جاتی تھیں، اسی لیے میں نے یہ لے لیا۔ بڑھیا کا غصہ فوراً ہی شفقت میں بدل گیا۔ اب بڑھیا کا جو تھا فوراً غصے میں جو تھا وہ شفقت میں بدل، اور شفقت بھی وہ نہیں جو بیاں کر سکتی۔ یہ اپنی ساری تاثیر لفظوں میں مختصر کر
دیتی۔ یہ ناقابل اظہار شفقت تھی، درد اور التجا میں ڈوبی ہوئی۔ اف، کتنی نفس خوشی ہے، کتنی جاں سوزی ہے۔ بچے نے کتنا ضبط کیا ہوگا جب دوسرے لڑکے کھلونے لے رہے ہوں گے، مٹھائیاں کھا رہے ہوں گے، اس کا دل کتنا للچایا ہوگا۔ اتنا ضبط اس سے کیسے ہوا؟ کیوں کر وہاں بھی اپنی بوڑھی دادی کی یاد اسے رہی۔ آمنہ کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اور تب ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی۔ حامد نے چمٹے سے بھی عجیب بچے حامد نے بوڑھے حامد کا پارٹ ادا کیا تھا۔ بڑھیا آمنہ بچی بن گئی۔ وہ رونے لگی، دامن پھیلا کر حامد کو دعائیں دی اور آنکھوں سے آنسو گراتی تھی۔ حامد اس کا راز کیا سمجھتا؟ اب دیکھیے حامد کیا سمجھ پاتا۔ اس کے جو رائٹر ہیں پریم چند ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا۔ دیکھیے اس چھوٹے سے بچے نے کیسے اپنی دادی کے بارے میں سوچا اور اپنا دل، اپنا ارمان کو جذب کیا، اپنے ارمان کو سب کو دبایا اور وہ اپنے ایک دادی کے لیے لے کر آیا۔ یہ ہے اس کے رائٹر پریم چند۔ آئی ہوپ کہ آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ چلیے آئیے میں آپ کے اس کے الفاظ معنی کراتی ہوں۔ جو ہے عیدگاہ، وہ جگہ جہاں عید اور بقرعید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ زرق برق، چمکدار پوشاک، کپڑے، لباس، منظم ترتیب اور سلیقے کے ساتھ عمل کام، بے سختہ، بلا جھجک، اچانک خارج ہونا، نکل جانا، فیاض طبع، جس کی طبیعت میں سخاوت ہو، گمک مدت، وار حملہ، حشر انجام، گھورا کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ، منتشر کرنا، بکھیرنا، ناقابل اظہار، جو اظہار کرنے کے قابل نہ ہو، نفس کشی، اپنی خوشیوں کو مارنا، جاں سوزی، جی جلانا، دست پناہ چمٹا۔ آئیے اب ہم اس کے سوال جواب کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، حامد کی عمر کیا تھی؟ جواب ہے، حامد کی عمر 4 سال تھی۔ سوال نمبر 2، عیدگاہ کے دن حامد کی دادی کیوں رو رہی تھی؟ جواب، عید کے دن حامد کی دادی اس لیے رو رہی تھی کیونکہ عید کا دن تھا اور اس کے گھر میں کھانے کو ایک دانہ نہ تھا۔ سوال نمبر 3، محمود، محسن، نورے اور سمیع نے کون کون سے کھلونے خریدے؟ جواب ہے، محمود نے خاکی وردی اور لال پگڑی والا سیاہی، محسن نے بہشتی لیا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس پر مشق رکھا تھا۔ نورے نے کالا چوغا اور سفید اشکن پہننے وکیل لیا اور سمیع نے ایک دھوبن خریدی۔ سوال نمبر 4، حامد نے دست پناہ کیوں خریدا؟ جواب ہے، حامد نے دست پناہ اس لیے خریدا کیونکہ روٹیاں بناتے وقت اس کی دادی کے ہاتھ جل جاتے تھے۔ سوال ہے 5، حامد کے دوست دست پناہ سے کیوں متاثر ہوئے، یعنی کہ وہ دیکھ کر کیوں حیرت رہ گئی اور خوش ہوئے؟ جواب ہے، حامد نے دست پناہ کو اتنی خوبیاں دست پناہ ہے چمٹا، جیسے روٹی بنانے والا جو اس کو پکڑتے ہیں اس کو دست پناہ کہتے ہیں، کی اتنی خوبیاں بیان کی کہ اس کے دوست متاثر ہوئے، بیان نہ رہ سکے۔ اس نے کہا کہ میرے دست پناہ ایک بار میں تمہارے کھلونوں کو توڑ سکتا ہے، اسے میں کندھے پر رکھ لوں جاتا ہے، ہاتھ میں لے لوں تو فقیر کا چمٹا ہو جاتا ہے اور اس سے میں تم سب کی ناک پکڑ سکتا ہوں۔ یہ سن کر سب مرعوب ہو گئے، یعنی کہ دوڑ کر بھاگ گئے۔ سوال نمبر 6، دوستوں کے کھلونوں کا کیا انجام ہوا؟ جواب، حامد کے دوستوں کے کھلونے ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے۔ ہوا یہ، محسن جب گھر پہنچا تو اس کی بہن نے اس کے ہاتھ سے کھلونا لیا، خوشی اور جوش میں وہ اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر آ گیا۔ سوال نمبر 7 ہے، دادی کو غصہ شفقت میں کیوں
بدل گیا، یعنی کہ شفقت یعنی محبت میں کیوں بدل گیا؟ جواب ہے، جب حامد نے اپنی دادی سے کہا کہ کھانا بناتے وقت آپ کی انگلیاں جل جاتی ہیں، میں نے یہ چمٹا آپ کے لیے لیا ہے۔ یہ سن کر دادی کا غصہ شفقت میں بدل گیا۔ جب دوسرے بچے طرح طرح کے کھلونے لے رہے تھے اور مٹھائی کھا رہے تھے، اس وقت حامد نے اسے یاد رکھا۔ ہوا ہمارا عیدگاہ کا چیپٹر۔ آگے نیکسٹ چیپٹر کے لیے جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔